السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 151 تک، یعنی ایک رکوع انشاءاللہ۔ سورت کا جو 17واں رکوع ہے میرے خیال میں، اور پارے کا 7واں رکوع۔ اچھا، یہ بات اب ہو رہی ہے پیچھے، پہلے متکبرین کی بات گزری ہے کہ متکبرین جو ہیں وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اصل میں اللہ کی آیات سے تکبر کیا ہوتا ہے، ان کو جھٹلایا ہوتا ہے، مانتے نہیں ہیں اور وہ غافل ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ متکبروں کا انجام کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم، ان کا مطلب اعمال کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں، نماز کوئی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، ضائع ہو گیا۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نماز زکوٰۃ سے مطلب میں ویسے ایک مثال دے رہی ہوں، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ واتخذ، اور بنا لیا، قوم، اب قوم موسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ واتخذ، اور بنا لیا، قوم نے موسیٰ کی من بعد ہی، اس کے پیچھے سے، کہاں؟ جب وہ کوہ طور پر چلے گئے، ابھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، 40 راتوں کے لیے اللہ نے انہیں بلایا۔ من حلیہم، اپنے زیورات میں سے، حلیہ، حلو وحلو اساورہ کا لفظ آیا، وہ پہنائے جائیں گے کنگن، یعنی جو چیز پہنائی جائے وہ پہننے والی چیز تھی، ان کو زیور کہا گیا۔ من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلن، ایک بچڑا۔ زیورات، آپ دیکھیں کہ جب انہیں جلدی کوئی کہا گیا نا کہ آپ نکلیں اب یہاں سے، تو جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ جلدی یہاں سے نکلیں، کوئی یہاں پہ کوئی طوفان آنے والا ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے، یا کوئی آپ کو آرڈر آ گیا، تو آپ جلدی سے کیا فوری اٹھائیں گے؟ اپنی کرنسی اٹھائیں گے، اپنا جو ہے وہ زیور وغیرہ اٹھائیں گے، جو قیمتی چیز ہے وہ اٹھائیں گے۔ تو بہرحال وہ اپنے زیورات جو تھے وہ سب وہاں سے لے آئے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ عجلن، ایک بچڑا، جسدن، جسم والا، جس کا پورا ایک جسم تھا، بچڑا بھی کیسا؟ جو اسٹرکچر تھا۔ اجل یہاں پہ بچڑے کو کہا گیا۔ لہو، واسطے اس کے، خوارن، ایک آواز تھی۔ خوار کہتے ہیں اونٹ یا گائے، جو گائے ہوتی ہے نا، اونٹ یا گائے، ان دونوں میں سے یعنی کسی ایک کہہ لیں یا دونوں، ان کے جو بچہ ہوتا ہے اس کی آواز کو خوار بولتے ہیں۔ اصل میں یہ سونے کا بچڑا تھا، اور اس کے اندر اس طرح کا اس سامری نے ایسا پیسج بنایا تھا، اس طریقے سے تھا کہ وہ اس میں سے جب ہوا گزرتی نا تو اس میں سے باقاعدہ ایک ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے اس میں، اس ساؤنڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ساؤنڈ انہیں فیسینیٹ کرتا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے کہ نہیں یہ تو بولتا ہے اچھا، یعنی اتنی سی بات پہ وہ فیسینیٹ ہو کے تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اس کو معبود ہی بنا لیا۔ اس کے بارے میں پورا آیت کو ہم پورا کر لیں۔ الم یرو، کیا نہیں یرو، انہوں نے دیکھا، انہو، کہ بے شک وہ، لا یکلمہم، نہیں وہ کلام کرتا تھا ان سے، ولا، اور نہ، یہدیہم، نہ ہی کوئی رہنمائی کرتا تھا ان کی، سبیلا، کسی راستے کی طرف۔ اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اسے معبود ہو، اسے معبود بنا لیا، یہ اس میں بریکٹ میں آ جائے گا، ہائڈ ہے یہ، وکانو، اور تھے وہ، یعنی پکڑ لیا انہوں نے اس کو، یعنی پکڑ لیا سے مراد اس کو معبود ہی بنا لیا، اور تھے وہ ظالم۔ اس کے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے جو وہ لائے ہوئے تھے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبرائیل امین کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی
بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی. جو جبرائیل امین کے گھوڑے کے جو نیچے پاؤں تھے نا، اس کی وہاں سے اس نے مٹی لی ہوئی تھی، وہ اس نے شامل کر دی. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی ہوئی تھی اس مٹی کے اندر، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی سی آواز نکالتا. جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی سی آواز نکالتا، گویا واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے تو عاجز تھا. یعنی اور کچھ یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ مٹی لی، اور کچھ یہ بھی کہ وہ اس طرح سے انہوں نے بنایا کہ وہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ وہاں سے نکلے ہیں قبطیوں میں سے، کون سے لوگ تھے جو زیادہ تر عمارتیں بناتے؟ مزدور طبقہ کون تھا؟ بنی اسرائیل تو تھے. تو کچھ جو تھے وہ اس میں جو سکلڈ ورکر بھی ہوں گے، انہی میں سے شاید سامری ہو، وہ اس طرح کی چیزیں جانتا ہو بنانا. سکلز تو ان کے پاس تھی نا، تو مزدور طبقہ تھا اور یہی لوگ عمارتیں بناتے تھے. تو بہرحال اس طرح کا اس نے کچھ بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بات بھی نہیں کر رہا، رہنمائی بھی نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو ہے نا، اس میں نا رہنمائی مطلب آتا ہے کہ قرآن پاک نے نا معبود کے لیے ایک واضح میزان مقرر کر دیا کہ معبود جو ہوتا ہے، الہ جو ہوتا ہے، اس کا ایک واضح میزان ہے کہ معبود کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عبادت گزاروں کو سیدھا راستہ دکھائے. کوئی بت، کوئی قبر میں لیٹا ہوا شخص کیا آپ کو سیدھی راستہ دکھا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سیدھا راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ ہی دکھاتا ہے نا. تو معبود کے لیے یہ ایک میزان مقرر ہے، جس کی واضح ایک نشانی ہے کہ وہ آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلائے گا. اس وجہ سے یہاں پر یہ بات آئی. اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اسے معبود، اور تھے ہی وہ ظالم. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا اصل میں شرک ہے. شرک ظلم ہے. ظلم کیوں ہے؟ ظلم کیسے ہے؟ کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور وہ بندوں کو دے دیا، یا کسی بت کو دے دیا، یا بچڑے کو دے دیا. یہ ظلم ہے. کسی کا حق اصل میں ظلم، شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ کہ کسی کو جو حق اس کا تھا وہ اس کو دینا تھا، اس کو تو نہیں دیا، کسی اور کو دے دیا. تو یہ کتنا بڑا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس نے آپ کو کھلایا پلایا، اور جو ماں کے پیٹ میں، ماں کو بھی نہیں پتہ. اکثر تو پہلے تو اب تو یہ چل گیا ہے نا، پہلے تو ماؤں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا حمل بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ماں کو بھی نہیں پتہ، اور اب بھی نہیں پتہ ماں کو، اگر وہ جب تک کہ وہ بھی ایک ٹکا ہی ہوتا ہے، ماں کو بھی نہیں پتہ کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. بے شک جتنی مرضی ترقی کر لی ہے، نیک ہے یا بد ہے یہ بھی نہیں پتہ. اس کی قسمت کیسی ہے، قسمت کیسی لے کے آیا نہیں معلوم. تو اس کے ساتھ آپ شرک کر رہے ہیں، اس کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، اور جب مشکل آتی تو پھر اس کی طرف گڑ گڑاتے ہیں. یہ ہے ظلم و نظیم. تو اتخذوا نے بنا لیا اسے معبود، اور وہ ظالم لوگ تھے. تو شرک کرنے والے لوگ اصل میں ظالم ہی ہیں. ولما سقط، اور جب وہ گرائے گئے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں. یہ ایک محاورہ ہے عربک، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نادم ہونا، کسی چیز پر ندامت ہونا. یعنی نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اس بات سے. وراءو، یہ لفظ آپ دیکھیں کہ پہلے ہم یہ ترانی، ارینی، یہ لفظ پہلے کتنی بار آ چکا ہے، اور ابھی یراؤ، اور پھر اس کے بعد اب کیا لفظ آ رہا ہے؟ وراءو. کس طرح سے صیغے بدل کے ایک ہی لفظ رآ، اس کا جو روٹ ہے را حمزہ یا، اس کو بدل کے کس طرح سے لفظ آ رہا ہے. اسی لیے روٹ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو ایگزیکٹ روٹ کا پتہ ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب رآؤ میں واو الف کیا ہے؟ واو الف کو اگر آپ اس کو انسرکل کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے. انہوں نے دیکھا، ان سب نے دیکھا. جب ان سب نے دیکھا مطلب نادم ہو گئے. انہم کہ بے شک وہ، قد تحقیق، ضلوا وہ بھٹک گئے. تو قالو انہوں نے وہ کہنے لگے، لئن البتہ اگر، یقیناً اگر، لم نہیں، یرحمنا رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر اور نہ معاف کیا
لنا ہمیں یعنی ہماری بخشش نہ کی، لنا ہمارے لیے یعنی ہمیں ہماری بخشش نہ فرمائی، لنکونن تو البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے، نادم ہوئے۔ تو اصل میں کیا تھا کہ جب سامری نے یہ بنایا نا تو سامری کہنے لگا کہ جو موسیٰ اپنے یہ جو تمہارا معبود تو اصل میں یہ ہے، موسیٰ معبود بھول گئے ہیں اصل میں، اور وہ معبود کی تلاش پہ کوہ طور پہ گئے ہیں۔ تو یہ ندامت کب ہوئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ڈانٹا، یہ اگلا آگے چل رہا ہے، اور اس کے بعد وہ نادم ہوئے۔ اچھا آگے پھر ولما رجع، اور جب پلٹے موسیٰ علیہ السلام، یہ ندامت کی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دی، معافی کی بات، لیکن یہ ہوا تب ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں۔ ولما جب رجع پلٹے یعنی رجوع کیا، را جیم عین رجع لوٹنا کسی چیز کی طرف، پلٹنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے؟ کوہ طور سے، الی قومی اپنی قوم کی طرف، غضبانہ تو بہت غصے میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے پلٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ کس کے وزن پر ہے؟ ہم نے یہ بات ہم پہلے بھی ایک بار کر چکے ہیں، یہ فولان کے وزن پہ، ہر چیز جو دیکھیں فعلا کے وزن پہ آپ لے لیں ہر چیز کو، اسی طرح ہی آتا ہے نا، احسن کس کے وزن پہ ہے؟ سپرلیٹو افعال کے وزن پہ ہے، یعنی سب سے اوپر، سب سے اچھا، اکبر سب سے بڑا، اسی طرح فولان کے وزن پر غضبان ہے، سخت غصے میں آنا، اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا غطشان سخت پیاسا، جوعان سخت بھوک، رحمان بڑا ہی مہربان، یہ سب فولان کے وزن پہ ہے، یہ سب کس کے وزن پہ ہے؟ فولان کے وزن پہ۔ یہ وزن ہوتے ہیں عربک جب آپ گرامر پڑھیں گے، غضبان بہت زیادہ، اور اچھا یہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ لفظ بھرا ہوا ہے، رحمان آپ پڑھیں پورا آپ کا بھر جائے گا، اسی طرح غضبان سخت غصے میں تھے، اسفا افسوس کرتے ہوئے۔ اسفا کا ہم اس دن بھی اس کو تلاش کر رہے تھے، اسفا کے اصل میں دو معنی آتے ہیں، اسفا حمزہ زبرہ سین سی فا زبر فا، یہ اسفن آ رہا ہے لیکن اصل میں اسفا کے دو معنی ہوتے ہیں، یا تو شدید قسم کا غصے کے لیے آتا ہے، یا شدید ترین رنج اور سخت افسوس کے لیے آتا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام میں آیا، یا اسفا ہائے افسوس، اس میں ان کو غصہ تھا، اس وقت شدید رنج تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا رنج بھی ہے، لیکن اس وقت غضبان کا لفظ آ رہا ہے، شدید غصہ ہے، تو یہ اسفا کا لفظ جو ہے وہ دونوں طرح سے ہی آئے گا، شدید رنج اور شدید غصے میں، یعنی کسی چیز کی شدت میں، چاہے وہ غصہ ہے چاہے وہ رنج ہے، افسوس کرتے ہوئے، بہت غصے اور افسوس کرتے ہوئے آئے۔ قالا کہنے لگے، بیسا اصل میں نا ماں پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے قلیلا ماں، بیسا کیا، بیسا الگ لگا لیں اور ماں کو پلس ماں، یہ کیا بن گیا؟ کتنا ہی برا، کتنا ہی برا، کتنی ہی بری ہے خلفتمونی جانشینی کی تم نے میری، من بعدی میرے بعد، کتنی نامعقول حرکت کی ہے تم نے میرے بعد، عاجل تم کیا جلدی کی تم نے، امرا حکم سے، ربکم اپنے رب کے، یعنی تورات کے ملنے سے پہلے ہی اپنا الہ بنا لیا، عاجل تم عجلت سے نکلا، عجلت کسے کہتے ہیں کہ عجلت کسی کام کو اس کے وقت سے پہلے کر لینا، ابھی ٹائم نہیں آیا کسی کام کا اور اس کام کو آپ پہلے ہی کر رہے ہیں، یہ ہے عجلت۔ ایک ہوتا ہے سرعت، تیزی کے ساتھ کام کرنا، سرعہ کہتے ہیں اول وقت میں کوئی کام کرنا اور اس کو وقت مقررہ جو اس کا ٹائم تھا اس کے اندر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تم نے عجلت کی، جلدی کی اپنے رب کے بارے میں، یعنی اپنا معبود بنانے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور انہوں نے ڈال دی تختیاں، یعنی کتاب کو جو تھا وہ ایک سائیڈ پہ کیا، اور الواح تختیاں، وَأَخَذَ اور اس نے پکڑ لیا، بِرَاسِ سر،
اخی اپنے بھائی کا. پیچھے آپ دیکھیں کیا کہہ کے گئے تھے, کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا علی اخی ہارون اخلفنی فی قومی واصلح لی ولا تتبع سبیل المفسدین. اب ان کو تو جو ڈانٹنا تھا غصے سے بھرے ہوئے آئے, سب سے پہلے اپنے بھائی کا سر پکڑا, براسی سر, اخی اپنے بھائی کا, یجر ہو, اور وہ کھینچنے لگا اسے, الیہ اپنی طرف. دوسری جگہ پہ کیا لفظ آیا, لحیہ, داڑھی کا آیا, کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کی داڑھی کو پکڑا, یعنی داڑھی کے بال اور سر کے بال دو جگہوں پہ اب آیا ہے. ہو سکتا ہے دونوں ہی, یہ ہو سکتا نہیں بلکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ سر کے بال بھی پکڑے اور داڑھی کے بال بھی پکڑے اور کھینچنے لگے اپنی طرف, یعنی اتنا زیادہ غصہ تھا. قال کہنے لگے جو ہارون علیہ السلام, ابن امہ, قال ابن امہ, قال کہنے لگے ابن امہ, اے میری ماں کے بیٹے. خون کیا رشتہ بتانے لگے ہیں, اے میرے بھائی, اے میرے ماں جائے کہہ لیں اردو میں. ان القوم, یعنی اتنا زیادہ غصہ تھا کہ انہوں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ میں تمہاری ماں کا ہی بیٹا ہوں, یعنی میں تمہارا ماں جایا ہوں, یعنی ہم دونوں بھائی ہی ہیں. ان القوم, بے شک اس قوم نے, ان لوگوں نے, استضعفونی, مجھے کمزور سمجھا, کمزور سمجھا, وقادو, اور قریب ہی تھا, کادا یکادو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, وقادو اور قریب تھا کہ یقتلوننی, وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. فلا, پس نہ, تشمت, اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے, پہلے اتنا ہی پڑھیں گے. اس میں کیا آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں یہ پورا مضمون چل رہا ہے. جب موسیٰ اپنے اسی میں ہی, بلکہ آصفہ کا یہیں سے ہی آ جائے گا کہ فرجع موسیٰ, آیت نمبر ہے 86 سورہ طٰہٰ, فرجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا, بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر اور افسوسناک حالت میں واپس لوٹے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, اور کہنے لگے اے میری قوم والو, کہ تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہ کیا تھا, کہ اللہ نے کہا نہیں تھا کہ میں تمہیں بخش دوں گا یا تمہیں نعمتیں دوں گا, نعمت دوں گا. نعمت سے مراد کیا تھا, کتاب تھی, پیغمبر تو دے دیے, ساتھ میں کتاب تھی. افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی, کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی, 40 دن کے لیے ہی تو گئے تھے, بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو, تم یہ چاہ رہے. فَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي, کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا. کتنی ڈھیٹ قسم کی قوم ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار تنگ کر رہی ہے. ابھی گئے نہیں, پہلے کہہ دیا موسیٰ ہمارے لیے ایسا بچڑا بنا دے, معبود بنا دے, ہم بھی اس کی پوجا پرستش کریں. جب وہ گئے ہیں بک لینے کے لیے, کتاب لینے کے لیے, تو پیچھے سے بچڑا معبود بنا بھی لیا. قالوا, انہوں نے کہا, اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذلک القی السامری. انہوں نے کہا, جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا, بلکہ ہم جو زیورات قوم کے لیے لاد کر لائے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا, اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال دیا, یعنی بچڑے کو بت بنا کے, جس کی گائے کی آواز تھی. پھر کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے. فنسیہ, موسیٰ کا بھی, لیکن موسیٰ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں, یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے. فنسیہ, موسیٰ تو معبود بھول گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب یہی وہی جو اسلوب جو جا رہا ہے کہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا, لیکن کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ تو جواب بھی نہیں دیتا اور اس کا برا بھلا بھی اس کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی دلیل دیکھیں کتنی واضح ہے کہ ہم اگر کسی بت کو دیکھیں, یہ واضح دلیل ہے کہ کیا وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے, آپ کی بات کا جواب آنسر کر رہا ہے آپ کو, نہیں. اصل میں شرک تب بندہ کر رہا ہوتا ہے جب سب سے پہلے شیطان اس کی عقل پر پردہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال کھینچے اور داڑھی کے بال کھینچے, اور انہیں کہنے لگے کہ یعنی پکڑا, اور مطلب پکڑ کے ان سے پوچھنے لگے. تو انہوں نے بہرحال یہ بات کی کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت, پس نہ تشمت تو ہنسا. شماتت کہتے ہیں دشمن کا کسی آپ کی مصیبت پہ خوش ہونا.
اور کہا جاتا ہے کہ کسی کی مصیبت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بھلے ہی وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کرے، سجنا بھی مر جانا۔ کیوں خوشیاں منائیں؟ شماتت، جی کے ساتھ شماتت۔ ایک دعا آتی ہے نا، اللہم انی، میں بلکہ ہم اس کو جمع کا صیغہ پڑھ دیں، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یعنی اللہ کے نبی جو لاسٹ ہے کہ دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی پناہ مانگی اللہ کے نبی نے، بلکہ اس دعا کو مانگا کریں، جہد البلاء ودرک الشقاء، سخت قسم کی تنگی، مشقت، شقاوت، بد نصیبی اور دشمنوں کے ہنسنے سے، وسوء القضاء، اور جو کوئی بری قضا آ رہی ہے، کسی کو بری موت ہو گئی ہے، وہ شماتت الاعداء، دشمنوں کے، آپ کا دشمن آپ پہ ہنس رہا ہے، آپ کے شریک آپ پہ ہنس رہے ہیں۔ ہمارا شریک اس وقت کون ہے؟ بھارت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے رشتوں میں ہوتی ہیں ان کو نہیں اس طرح سمجھنا چاہیے، اپنے دل میں نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام دے دیتا، اگر آپ صبر کریں تو، صبر نہیں کریں گے پھر نہیں، صبر کریں آپ کو اللہ ایسے مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ پھر آپ سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں، صبر سے لے کے، اگر آپ نے صبر نہ کیا، جلد بازی کی، تو پھر آپ رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں، ہوتے ہیں نا، شریکہ ہوتا ہے نا۔ تمہارا ہمارا شریکہ کس کے ساتھ اس وقت؟ بھارت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اصل شریکہ یہ ہے دشمن کے خوش ہونے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں فلا تشمت تو نہ ہنسا بیا، مجھ پر، بی الاعداء، دشمنوں کو۔ اب یہاں پر وہ دشمن سے تعبیر کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا بات، کام کیا وہ کر رہے ہیں، یہ دونوں پیغمبر ہیں بھائی، اور وہ معبود بنا رہے ہیں، تو چھوٹی تو نہیں نا بات کی انہوں نے، یا تو چھوٹا کوئی جرم کیا ہوتا، نہیں، اتنا بڑا جرم کر لیا، بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر لی۔ وَلَا تَجْعَلْنِی، اور نہ تو شامل کر مجھے، مع القوم الظالمین، ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، مجھے ان لوگوں جیسا نہ بنا، میں نے تو ان کی رہنمائی کی تھی۔ اصل میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کہتے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے، یا یہ بٹ جائیں گے، یا لڑائی آپس میں ہوگی، اس وجہ سے بھی میں نے ان کو مطلب حکمت سے کام لیا، یا جو کچھ بھی ہے، مجھے بھی ان ظالم قوم میں سے نہ بنا۔ پھر ظالم کا لفظ آیا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کا حق اس بچڑے کو دے دیا تھا۔ قال، کہا فوری، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی، اے میرے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا، اور داخل کر دے ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم والا ہے، الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں سے۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ بڑی سی بڑی غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، فوری بھائی کو آ کے پکڑا ہے، اور پھر جب بھائی نے بات سمجھائی ہے، اور سمجھانے کا انداز دیکھیں، قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے۔ کبھی آپ کے بھائیوں میں، آپ بہنوں میں لڑائی ہو جائے کہ اے میری ماں کی بیٹی، میری ماں جائی، اس طرح بھی سمجھا، تو اس طرح سے سمجھانے کے بعد فوری انہوں نے اس غلط فہمی کو دور کیا، اور فوری اللہ سے رجوع کیا، اور فوری اللہ سے معافی مانگی۔ یعنی بندہ انا کا مسئلہ نہ بنائے، فوری وضاحت کرے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہوا ہے، خاموشی نہ اختیار کرے، وضاحت کرے، انا کا مسئلہ نہ بنائے، اچھا اس نے تو مجھے یہ کہا، بس اب دل میں پالی رکھو، چپ کر جو، خاموش، چپ نہیں رہیں۔ کئی جگہوں پہ تو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو بات کو اپنا بتانا پڑتا ہے، جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے، تو تبھی بات میں سمجھ میں آئے گی نا، ورنہ تو وہ پلتی رہے گی اندر۔ تو پھر انہوں نے دعا بھی کی اپنے رب سے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی۔ اور دعا کس وجہ سے انسان کرتا ہے؟ جس وقت وہ سب سے زیادہ کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ دعا اصل میں کی نہیں جاتی، دعا اصل میں نکلتی ہے، دعا اصل میں نکلتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے، کرنا تو اور کی، ہاں کسی نے آپ کو کہہ دیا میرے لیے دعا کرنا، جیسے ہم اکثر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو باجی میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی۔ دعا اصل میں نکلتی ہے، وہ ہے دعا۔
جب آپ اپنے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کر رہے تھے تو وہ اپنے بھائی کے لیے اب دعا کریں مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا داخل کر دے ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں میں سے۔ پیغمبر کا اسلوب دیکھے کہ فوری اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم، ہم تو فوری جو ہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔